الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم عیادت کے متعلق مدنی پھول سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عود المریضہ یعنی مریض کی عیادت کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اپنے مسلمان بھائی کی ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مریض جب تندرست نہ ہو جائے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں، اگر موت نہیں آئی ہے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس پر بیمار پر گرا یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں، پھر بھی عیادت کیجیے۔ اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے۔ اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں گا تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا عیادت کرنے کا۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں، مثلاً تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے۔
بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے۔ مریض کے پاس ہاتھ جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے: لا باس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو جی ناظرین، سنا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ تو جی ناظرین، جب بھی موقع ملے مریض کی عیادت کو جائیں، مریض کو حوصلہ دلوائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو یہ مرض تمہیں آیا ہے، یہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو جی ناظرین، جب کبھی بھی موقع ملے عیادت کرنے کا تو جتنا بھی ہو سکے اس مریض کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ، اور تعاون کریں جتنا بھی ہو سکے، اور مریض کی عیادت اس مقصد کے لیے نہ کریں کہ جب میں بیمار ہوں گا تو یہی مریض جب صحت تندرست ہو جائے گا تو جب میں بیمار ہوں گا تو یہ مریض میری عیادت کرنے کے لیے آئے گا، تو اس صورت میں عیادت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرامین مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے مریض لوگوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے عیادت کرنے کے متعلق کچھ مدنی پھول سنے ان پر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی جو مریض حضرات ہوتے ہیں ان کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جتنا بھی جب بھی موقع ملے اپنے مسلمان بھائیوں کی مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین و ایاکم۔